بالکل آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اس معاملے کی جو کہ کافی عرصے سے سرگرم ہے، اور وہ ہے اپوزیشن کے جلسوں کا معاملہ۔ اپوزیشن کا ایک جلسہ ہونا جی گجرانوالہ میں 16 تاریخ کو، ایک ہونا ہے 18 تاریخ کو مزے کی بات ہے کراچی۔ شفاعت، وہاں پہ جو آلریڈی مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے، جو ناراض رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم بھی جلسہ کریں گے، ہم بھی شو آف پاور کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، مطلب یہ جلسوں جلسی ہو گئی ہے ہر طرف۔ لیکن اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے جو ایس او پیز دیے گئے ہیں سرکاری طور پہ، ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ بالکل شفاعت، اور وفاقی حکومت بڑا فیصلہ وفاقی حکومت نے کر لیا ہے، جسے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو خام خواہ ہیرو نہ بنایا جائے، ان کا ایجنڈا خود ہی بے نقاب ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی معاملات پر ہونے والے اجلاس میں وزراء کی رائے تھی کہ اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دے دی جائے، تاہم ضلع انتظامیہ جلسوں میں ایس او پیز کی پابندی کو انشور کرے گی۔ دوسری جانب نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جلسے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی نون لیگ نے 16 اکتوبر کو جلسے سے قبل کارکنوں کی گرفتاریوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اپوزیشن پرامن جلسہ کرے گی تو کرنے دیں گے، پرامن جلسہ نہ کیا تو نون لیگ کے اوپر شرارتی بیلٹ کو قانون پکڑے گا۔ ڈسپلن سے نکلی، یہ ڈسپلن دکھائیں، وی آر ناٹ بادرڈ۔ جسے جگہوں پہ ہر جگہ پہ تماشا لگتا ہے، یہ چوروں کا تماشا لگے گا، لیکن ذرا سا بھی قانون کا ہاتھ میں لیا تو پھر نواز شریف نے جو وہاں کیا تھا نا، ہم وہ تو نہیں کام کر سکتے ماڈل ٹاؤن کے اندر، لیکن ان کی جو اوپر کا شرارتی بیلٹ ہے اس کو پھر قانون پٹے گا بہت بری طریقے سے۔ یہ بڑی کلیئرٹی ہماری۔ اب دوسری جانب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ کیا کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پرسیپشن جب بنایا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بیانیہ حقیقت پہ یہ آئین کا بیانیہ، یہ پاکستان کا بیانیہ، یہ قائد اعظم کا بیانیہ، یہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا بیانیہ نہیں ہے۔ نواز شریف پہ تو غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا۔ الزام لگانے والے غداری، اب وہ بھاگ گئے ہیں الزام سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے ہوا ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہاں سے جو سی سی پی ہوئے ہیں، انہوں نے جب یہ پرچہ کاٹنا تھا، ایف آئی آر رجسٹر کرنی تھی، تو انہوں نے وزیر اعظم کے آفس سے اجازت لی تھی آن ریکارڈ۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ حکومت کے خاتمے کی بات کرنا بلی کے خواب میں چھچڑے کے مترادف ہے۔ 5 سال پورے کریں گے، کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کی جو سیاست ہے وہ موسموں کے مطابق ہے۔ جب خزاں کا موسم ہو تو وہ انقلابی بن جاتے ہیں، جب بہار کا موسم ہو تو عامر بن جاتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ پاکستان کے عوام کو وہ اداروں کی بات کر رہا ہے، آئین کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، وہ قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی ان پہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، ان پہ تو کوئی کرپشن کے چارجز ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسے لیڈران کے پیچھے لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ تو انہوں نے کھلا انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ پچھلے 15 دن پہلے جو ان کے والد صاحب نے تقریر کی تھی، اس میں ان کی اصلیت سامنے آ گئی، اور ابھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ نہ صرف شہباز شریف بلکہ ان کی پارٹی میں اور بڑے دھڑے ہیں۔ اور ان جلسوں کے حوالے سے ہم حکومتی موقف بھی جانیں گے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کو ملک بھر میں جلسے کرنے کی اجازت دے دی ہے ود اے وارننگ، اس کے پیچھے جو بیسک اور مین منطق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر کسی قسم کا بھی قانونی پروٹیسٹ کرنا جائز حق ہے اپوزیشن کا، اور وہ ضرور کریں، لیکن کوئی غیر قانونی یا ریاست کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے پہلے سے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، جو بناتے آئے ہیں، کیونکہ انہیں این آر او نہیں ملا، ابھی بھی این آر او، ابھی بھی شاہ محمود قریشی کے تھرو انہوں نے این آر او کا ڈرافٹ بھیجا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر وہ مان جائیں تو ہم یہ اپوزیشن کی تحریک روک دیتے ہیں۔ تو جو بھی قانونی راستہ ہے اس کے ذریعے تو آپ کریں، لیکن جہاں آپ ریاست کو، افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، پھر یہ کسی صورت قابل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو پہ کریک ڈاؤن ہوگا، آپ کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جائے گا۔ جو نکلیں گے ریاست کے خلاف، ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی
अच्छा फैसल, वैसे तो हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है और बड़ी पुरएतमाद नज़र भी आ रही है, और उसकी ज़ाहिर है कुछ वजह भी है। हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन के पास कोई मुश्तरका नैरेटिव नहीं है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन के पास महंगाई का एक कार्ड मौजूद है, और ये ऐसा मामला है कि जिस पर हुकूमत भी परेशान है। तो अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि हालात ज़रा बेकाबू हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत कंट्रोल कैसे करेगी? क्या ऑप्शंस हैं? ये जलसा वैसे भी नहीं कर सकते, इनके पास लोग ही नहीं है। ये सारा ड्रामा एक कर रहे हैं जो पहले भी करते आए हैं। पहले भी तो ये निकले थे, कितने लोग इकट्ठे किए, चलो कोशिश कर लो, अभी लोग इकट्ठे कर। असल में ये डेस्परेशन का शिकार हो गए, इनके पास लोग हैं नहीं, तो इस किस्म के ये सियासी स्टेटमेंट्स दे के कवर करने की कोशिश करते हैं। याद रहे, अगर ये उसमें रहते हैं, हम इनको बंदे भी भेजेंगे, हम इनको कंटेनर भी देंगे। अगर इनको कंटेनर चाहिए वो भी हम देने को तैयार हैं, या इनको अगर कोई भी लोग चाहिए, जो भी चाहिए, हम उनको देने को तैयार हैं। लेकिन अगर जहाँ ये गैर कानूनी जाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, और होना चाहिए। अच्छा फैसल, मुसलसल नून लीग की क़यादत के से हम देख रहे हैं कि बयानात आ रहे हैं कि जी गिरफ्तारियों का भी ख़तरा है, और बार बार बर्मला इसका इजहार भी कर रहे हैं, और ख़ुद स्पेसिफिकली फैसल वाडा साहब ने बात भी की अगर कुछ भी इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जो ऊपर के जो शरारती बेल्ट है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या हुकूमत कोई ऐसा गिरफ्तारियों का इरादा रखती है? मुज़ाकरात सबके लिए ओपन है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी मुज़ाकरा ले आए। लेकिन ये बार बार वो शाह महमूद कुरैशी के थ्रू वो भिजवा देते हैं अपना NRO कि आप हमारे 99 से पहले सारे केसेस, चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सरे महल, एवन फील्ड डिपार्टमेंट, ये सारे केसेस ख़त्म कर दें। ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आपके लोग जो करप्ट नहीं है, जो कि सीरियस लोग हैं, जो नून लीग में हैं, जो पीपल्स पार्टी में हैं, उनके साथ तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन करप्ट लोगों के साथ इमरान खान ने इनको कभी भी NRO नहीं देना। ये चाहते ये हैं कि इनके करप्शन के सारे केसेस इमरान खान माफ़ कर दें। इन्होंने बार बार वो मसवदा भेजा है, और अब दोबारा भेजा है शाह महमूद कुरैशी के थ्रू कि इमरान खान को किसी तरह से मना लें कि हमारे केसेस माफ़ कर दें, हम ये तहरीक ख़त्म कर देते हैं। अब इमरान खान साहब वो नहीं कर सकते, वो कौम का पैसा जो उन्होंने लूटा है, वो केसेस चलेंगे, वो उन पर कोई छूट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं है और ये जलसा भी नहीं कर सकते। लेट्स सी कि 16 अक्टूबर को क्या होता है। शो ऑफ पावर व्यक्त हो गया एक छोटे से